بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت اہم ٹاپک کے ساتھ، جو کہ آج کل بہت پوری دنیا میں تباہی مچا چکا ہے، کرونا۔ میں ناظرین آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ کرونا کے آئے ہوئے 2 مہینے تقریباً ہو گئے۔ ان 2 مہینوں میں کرونا نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی۔ تقریباً 185 ممالک میں یہ پھیل چکا ہے اور اب تک 7 لاکھ لوگوں کو انفیکٹ کر چکا ہے، اور جو اس میں سے جو لوگ صحت یاب ہوئے ہیں وہ تقریباً 3,82,000 لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں امریکہ سے۔ امریکہ میں اس وقت 5,30,000 لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، جس میں 19,700 اموات بتائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسپین کی بات کرتے ہیں۔ اسپین میں 1,63,000 لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، جس میں اب تک 16,000 سے زیادہ لوگ موت واقع ہو چکی ہے۔ اٹلی کی بات کریں تو 1,52,000 لوگ اب تک انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اور 19,468 لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ فرانس کی بات کریں تو 1,30,000 لوگ اب تک اس سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، 13,832 لوگ اب تک فوت ہو چکے ہیں۔ جرمنی میں 1,25,500 لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، جس میں سے اب تک 3,000 لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ ہم آگے بات کرتے ہیں چین میں۔ چین میں 83,900 لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، جس میں سے 3,333 لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ ہم اگر یو کے بات کریں تو یو کے میں 3,34,000 لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، جس میں سے 8,000 اموات اب تک ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس نے تمام ممالک کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، جس میں ترکی ہے۔ ترکی میں 52,000 لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، 11,000 اموات ہو چکی۔ ایران میں 70,000 لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اور 4,357 اموات اب تک ہو چکے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان اس لحاظ سے سب سے بہت پیچھے ہے۔ لیکن ناظرین، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اگر ہم تھوڑا سا 2 سال 4 سال پچھلا اٹھائیں سناریو، پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کے انتہا ہو رہی تھی۔ امریکہ جو پوری دنیا میں اپنے دباؤ کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ نئے طریقوں سے مسلمانوں کو دبانے کے لیے سازشیں اور میڈیا کا استعمال کر کے پوری دنیا کو دہشت میں مبتلا کر چکا ہے۔ ان کے جو اتحادی ہے یورپین ممالک ہے، جس میں جرمنی ہے، اسپین ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے اور امریکہ ہے، یو کے ہے، اس طرح اور دیگر ممالک شامل ہے، جنہوں نے مل کر پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر زمین تنگ کر دی تھی۔ سعودی عرب کا ذکر میں ضرور کروں گا۔ سعودی عرب ایک ہمارا اسلامی ملک ہے۔ وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سبق سکھا دی۔ ناظرین، اگر آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ پوری دنیا کو اللہ پاک نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے، کرفیو لگ چکی ہے۔ پوری دنیا میں جو ظلم اور ستم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے تھے، اس کا بدلہ ایک قسم کا اللہ لے رہا ہے، لیکن دجالی میڈیا اس وقت بھی گیم کھیل رہا ہے۔ اب ایک بات اور کروں، ویکسین کی بات شروع ہونے والی، جس میں دوڑ لگ چکی ہے چین کی اور اسرائیل کی، امریکہ کی، رشیا کی۔ یہ اب ویکسین بنائیں گے، اسی ویکسین کے تھرو ہمیں اور تباہ و برباد کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ کوئی مسلم ممالک میں ایسا کوئی سائنسدان نہیں ہے جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو کہ ہم سیف ویکسین بنائیں۔ اب ویکسین کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالرز ہم سے وصول کیے جائیں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اسی ویکسین کے تھرو ہمیں کوئی ایسی چیزیں انجیکٹ کی جائے جو بعد میں کسی اور وبا کی صورت میں اختیار کر کے وہ نکل آئے۔ ناظرین، میرا ویڈیو لمبا ہونے سے پہلے میں آپ کو آخری ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تمام مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو تھوڑی بہت ہمیں تکلیف ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف تنبیہ ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال پہ ذرا نظر دوڑائیں تو ہم بھی بہت بڑے گناہگار
ٹھہر چکے ہیں بحیثیت مسلمان۔ سود ہم میں ہے، زنا ہم میں ہے، شراب خوری ہم میں ہے، جھوٹ، دھوکہ، فریب، سب کچھ ہر مسلمان میں موجود ہے، جو کہ مسلمان کی صفات نہیں ہے۔ ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، ہمیں دل سے اللہ کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے۔ اور میں ایک بات اور کروں کہ تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو چاہیے کہ اس وقت جائیں اور روضہ رسول پر جا کر حاضری دیں اور وہاں توبہ استغفار کر کے روضہ رسول پہ بیٹھ کر یہ ایک تہیہ کر لے کہ تمام مسلمان جتنے ممالک ہیں وہ ایک ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو لے کر، اللہ کے قانون کو لے کر اپلائی کرے اپنے اوپر، اپنے قوموں کے اوپر، اور استغفار کرے، مسجدوں کو کھول دے۔ احتیاط ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز ہے جو نظر آتی ہے، دیکھتی ہے، وہ ہے وبا ہے اور یہ افواہ نہیں ہے۔ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا چاہیے، صفائی کرنی چاہیے، صبح شام اپنے آپ کو دم کرنا چاہیے، 5 وقت نماز پڑھنا چاہیے، صبح سورہ یاسین پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر ہم نے دعائیں مانگنی ہے، ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، ہم نے سیدھے راستے پہ آنا ہے، تب ہی انشاءاللہ مسلمان ممالک سب بچ جائیں گے، نہیں تو ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کی ہے جو کہ آج ڈیٹ تک تھی، آگے اس میں اور بھی مزید اموات بھی ہو رہی ہے، اور یہ جو تعداد 7 لاکھ سے زیادہ ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ 14 لاکھ سے بھی بڑھ سکتا ہے، اموات کی شرح 7 لاکھ سے بھی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے چکا ہے، ویکسین ہے نہیں، احتیاط صرف اس کا علاج ہے، اور جو ممالک کامیاب ہو رہے ہیں ان سے نکلنے میں، وہ صرف احتیاط اور ان بیماریوں کی جو بیسکس ٹریٹمنٹ ہے اس پر اب تک بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ لگائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ لگائیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے اس وبا سے تمام مسلمان ممالک کو نکال دے، اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی اس سے نکال دے۔ السلام علیکم۔